ہم نے کل پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے 10 تک۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے 20 تک پورا رکوع۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد رہے سورہ بقرہ مکی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جب ہمارے نبی پہنچے تب نازل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا منافقین کی نشانیاں، منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اب منافقین کی مزید خباثت، شرارتیں، چالاکیاں بتائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے لا تفسدوا نہ فساد کرو فل میں عربی زمین میں، یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے مسلمان، جیسا کہ ان کو کہہ رہے ہیں یا ہمارے نبی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، اب ان کا جواب کیا آتا ہے؟ قالوا وہ کیا کہتے ہیں؟ انما پکی بات ہے سوائے اس کے صرف نحنو ہم ہیں مصلحون، ہم کیا ہیں؟ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے، ہم فساد کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم کیسے فساد کرتے ہیں؟ وہ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ان کو، الا یاد رکھو، انہم بے شک کہ وہ ہم المفسدون وہ فساد کرنے والے ہی ہیں، پکا ہے یہ بات، ولکن لا اور لیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ جو ہیں مفسد ہیں، اور کیا ہے اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے راز جو ہے پوشیدہ راز فاش کرتے ہیں، کافروں تک پہنچاتے ہیں، کبھی کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں، کبھی کافروں کے اعتراضات، شبہات کیا ہے مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ڈگمگا جائیں، دین اسلام سے کیا ہے متزلزل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ نفاق جو ہے دین کا ہو یا دنیا کا، کیا ہے ایک مستقل فساد ہے۔ دو رویے ہونے سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہوتا کہ سامنے بندہ کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو، فساد نہ پھیلاؤ، مت کرو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ واہ ہم کیسے کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو بلکہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد دونوں فریقوں میں صلح کروانا ہے تاکہ خوشگوار کی فضا پیدا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے دین کی وجہ سے، نیا دین آیا تھا نا دین اسلام مدینہ میں، تو آپس میں جو جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یہ ختم ہو جائے، ملک میں امن سلامتی بہت اچھی طرح سے رہے، تجارت مال تجارت کرے، اس میں بھی جھگڑا نہ ہو، جو باتیں شروع سے ہم کرتے آ رہے ہیں وہی رہے، یعنی کہ حرام کو اگر ہم حلال کہہ رہے ہیں تو حلال ہی رہے، حلال کو اگر ہم حرام کہہ رہے ہیں تو وہ حرام ہی رہے۔ تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ ان کا جھگڑا نہ ہو۔ اب اس قول کو منافقین کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ریفیوز کر دی ان کی بات، رد فرماتے ہیں، کہتے ہیں الا انہم یاد رکھو، کیا سمجھتے ہو تم کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے؟ کیا ہے تم ہی ہو فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون بلکہ تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تم باتیں کیا کر رہے ہو تمہیں نہیں پتہ چل رہا، جب تمہاری پکڑ ہوگی پھر تمہیں اندازہ ہوگا۔
جب پھر آگے بتایا جاتا ہے وَإِذَا، اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو آمینو ایمان لے آؤ، جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، تو پھر کیا ہے معاذاللہ مذاق بناتے ہیں، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ۔ اب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں جیسے اور لوگ بھی تو ایمان لے کر آئیں، آپ بھی ایمان لے کر آؤ، اور وہ کہتے ہیں جب حمزہ زبر یہ آ جاتا ہے تو سوالیہ انداز میں بات کی جاتی ہے، آمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسے آمنا ایمان لے کر آئے، سفہاء بے وقوف لوگ۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، وہ معاذاللہ صحابہ کرام کا مذاق بنا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہی ایمان لے کر آئے تھے پہلے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، وہ تو بے وقوف ہیں، ان کی طرح لے کر آئیں، ہم کوئی پاگل ہیں جو ایمان لائیں، انہیں تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ معاذاللہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ دین فائدے کا نام ہے، ذاتی مفاد کا نام ہے، کہ اگر ہمارے پاس کم پیسہ ہے تو کیا ہے، یہ بے وقوفی ہے، ہم ایمان لے آئیں اس پر کہ جو بالکل ہی مفلس ہو۔ جب بظاہر وہ ہمارے نبی کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اتنی خاص دولت نہیں ہے، اور جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ بھی غریب طبقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ غریب لوگ ہی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر تنبیہ فرما رہے ہیں، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن کہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، منافقین ایسی بے باک باتیں کرتے ہیں غریب عوام کو مسلمانوں کے روبرو کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ لوگ لے کر آ گئے، یہ تو غریب ہیں، ان کا اور ہمارا اسٹیٹس میچ نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ بے وقوف ہیں، اس لیے یہ ایمان لے کر آ گئی ہیں۔ ان کی عادت کیا تھی، چاپلوسی کرنا، وہ خوشامد کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، اسی لیے ان منافقین نے لفظ سفہاء سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا اور کہا کہ معاذاللہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں جو اپنے دنیا کے نفع نقصان کو بھی نہیں سوچتے۔ یہ اس وقت کے منافق ہی نہیں بلکہ ہر زمانے کے گمراہوں کا یہی طریقہ ہے، جو ان کو صحیح دین کی راہ بتائے وہ اس کو بے وقوف اور کم عقل کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر دین کی تعلیم دی جائے گی، قرآن کی تعلیم دی جائے گی، اس کو کیا سمجھیں گے، بے وقوف ہیں، غریب ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ الا انہم، یاد رکھو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں اور اس کا علم نہیں رکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پرزور اور تاکید کے ساتھ یہ ساری بات کو ریفیوز کر دیا، اصل میں بے وقوف کا عقل تو وہ خود ہی ہے جو دین الہی اور دین حق کی سچائی کو قبول نہیں کرتے، کم عقلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر ان منافقین کی جہالت، نادانی کا یہ عالم کہ اب اپنی اسی کھلی ہوئی حماقت کو کیا سمجھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے، شعور ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، یہ آیت واضح ثبوت ہے، یہ آیت واضح ثبوت کے ساتھ بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اس قدر کامل اور نفاق سے بالکل پاک اور خدا کے نزدیک ایسا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا۔
اس طرح مومن اور مخلص جماعت کو بیوقوف کہنے والوں کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف قرار دے دیا گیا۔ اب آگے کیا بتایا جاتا ہے؟ بیوقوف تو وہی لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، جو لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، آمنو، ایمان والوں سے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے جب وہ لوگ یعنی کہ منافق لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذْ خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، ان شیطانوں کے ساتھ۔ یہاں شیطانوں سے مراد کیا ہے؟ یہود، نصارہ، جو بھی لوگ دین سے گمراہ کریں وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا، بے شک کہ ہم، معاکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، پکی بات ہے، نحنو، ہم، مستہزئون، مذاق کر رہے تھے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیطان دوستوں سے ملتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ پکی بات ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ کیا مذاق ہے؟ تنہائی میں ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق ہیں۔ یہ شیاطین سے مراد بھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کون ہے، یہود، منافقین، کفر و شرک کے جو لیڈر ہیں۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر سرکش، بھڑکانے، گمراہ کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی اس احمقانہ بات کا جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اسی ٹون میں جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور مد سے ہے بڑھا دیتا ہے ان کی، فی، میں، طغیانہم، سرکشی، یعمہون، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھائے جا رہے ہیں، اسی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بہک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو گئے ہو کہ تم مذاق بناتے ہو، تم اس طرح سے، اللہ مذاق بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس مذاق میں گھیر کے رکھ دے گا، بڑھا دے گا تمہاری، کہ تم اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ، تم ایسے ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہیں ڈھیل دیں گے، انہی کے ساتھ انہی کے مذاق کا سامان تیار کر دیا۔ جب اپنی شرارت اور کفر میں خوب کامل ہو جائیں اور سنگین جرم کرتے رہیں، پھر ایک دم پکڑ لیے جائیں، تو یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ان منافقین کے مذاق کا جواب ہوگا۔ اس لیے اس کو بھی مذاق کا انعام دیا گیا۔ آخر میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ پھر سے اولئک الذین اشتروا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، اشتروا جو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کیا ہے؟ کیا خرید رہے ہیں وہ؟ والضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں۔ اب یہ بتایا جاتا ہے اس میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بجائے۔ فما، تو نہ، ربحت، فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، اور ما نہیں، کانوا وہ تھے، مہتدین، ٹھیک طریقے پر چلنے والے، ہدایت پانے والے، رہنمائی پانے والے وہ تھے ہی نہیں۔ اب کیا بتایا جاتا ہے کہ انہی لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بجائے، تو ان کو یہ فائدہ نہ دے گی ان کی تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقہ ہے، یہ صحیح طریقے پر نہیں چل رہے، ان کا کیا ہے، یہ بری چیزیں خرید رہے ہیں اچھی چیز کے بجائے۔
اکثر کاروباری اور تجارتی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی. ان لوگوں کو تجارت اور اس طرح کی سوداگری کا بھی سلیقہ نہ آیا، کچھ نہ پتا چلا. اب آگے بتایا جاتا ہے مثلا، اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. کس کی مثال دے رہے ہیں؟ انہی منافقین کی مثال دے رہے ہیں. منافقین دو ٹائپ کے تھے. اس طرح سے دو ٹائپ کے تھے، ان کی مثال دی جاتی ہے. ایک تو وہ منافق تھے جو پکے سچے، جو کیا تھے، وہ دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مانتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ایسے ہی ہیں، لیکن بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے اور کیا ہے، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لالچ کے لیے، مال غنیمت کے لیے. اور دوسرے ٹائپ کے منافق وہ تھے جو کیا ہے، متزلزل رہتے تھے. جہاں پلڑا بھاری دیکھتے کبھی وہ قبول کر لیتے کہ ہاں مسلمانوں کی عادتیں بہت اچھی ہیں، دین اچھا لگ رہا ہے، صحیح راستے پر ہے، اپنا لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اپنوں کے پاس جاتے تو سوچتے شاید ہم بھی غریب نہ ہو جائیں، مفلس نہ ہو جائیں، تو وہ اسی اس میں رہتے تھے. اب اس آیات میں، ان آگے کی آیات میں انہی دو قسم کے منافقوں کا ذکر کیا جاتا ہے. پہلے قسم کی منافق جو بتایا جاتا ہے، اللہ مثال سے بتا رہے ہیں. مثلا ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی، ایسی مثال جیسے کہ توقدا، کیا کر دیا، آگ بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، تو چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور کیا چھوڑ دیا انہیں، ان کی روشنی چھین کر ان کو چھوڑ دیا، فی میں، ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، پھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اب اس میں اللہ تعالیٰ مثال دیتا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے ارد گرد آگ جلا دی گئی ہو، اس کا ماحول سارا کیا ہے، ایسا ہو گیا ہے کہ روشن، پھر اچانک ہی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی دے دے اور وہ کیا ہے، اندھیرے میں ہو جائے اور اس کو کچھ نظر بھی نہ آئے. تو کیا ہوگا کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے. اس قابل جب ہو گیا، پھر اچانک سے اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو، اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور روشنی کے باوجود، روشنی تو موجود ہے، اندھوں کی طرح کر رہا ہے، وہ اسے نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. تو جس طرح یہ شخص روشنی کے ہونے کے باوجود اندھیرے میں ہی رہ گیا، اسی طرح منافقین ہیں کہ باوجود نور حق کے واضح ہونے کے ظلمت میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح جہالت کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا کہ وہ کیا ہیں. اب اللہ بتا رہے ہیں، سمن، بکمن، عمیٌ، فہم لا یرجعون. سمن کیا ہیں، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، اور وہ کیا ہے، لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ ایسے ہی رہیں گے. آؤ پسیں گے. اب دوسری مثال دی جاتی ہے دوسرے ٹائپ کے منافق کے لیے. یا کسیب، جیسے کہ بارش ہو، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس پر، ظلمات، جو اندھیرے میں ہے، ورعد، رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو، وبرق، اور بجلی کی چمک، یجعلون، وہ کیا کرتا ہے، ڈال لے گا، اصابعہم، اپنے انگلیاں، فی میں، اذانہم، اپنے کانوں میں، من سے، صواعق، کڑک بجلی کی، حذر الموت، حاضر ہے موت، یعنی کہ جیسے موت کا وقت. اللہ، اور اللہ،
محیطن گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں۔ اب یہ جو مثال دی جا رہی ہے دوسرے کی، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جیسے کہ ایک شخص ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کی ہے، بارش برسا دی اس کے اوپر بہت زیادہ۔ اب بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مشعل جلائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو روشن کیا، تو مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ معلوم ہو گیا، لیکن منافق کیا ہے، اندھے بن گئے۔ جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں تو مشعل کی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہے، اللہ بتا رہے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، لیکن بہرا کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ دین حق کی بات سنتے نہیں تھے، یا سنتے تھے تو ٹال دیتے تھے، گویا کہ بہرے ہی ہوئے کہ ان کو سنا ہی نہیں دے رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سمن، بہرے، بکمن۔ اب بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے، کہ حق ہونے کے باوجود اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے۔ زبانیں موجود ہیں لیکن سچی بات کہنے اور پوچھنے سے گریز کرتے ہیں، حق بات کا اقرار نہیں کرتے۔ اس طرح وہ گونگے ہوئے بول ہی نہیں سکتے۔ منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی نشانیاں اور راہ حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے، اسی لیے انہیں اندھا کہا گیا۔ اب باری آتی ہے دوسری قسم کے منافق، جو دل کے کچے تھے، کبھی اسلام کی خوبی کو دیکھ کر ادھر ہو جاتے، پھر کیا ہے، اپنی نفسانی اور ذاتی مفاد کو دیکھتے تو پھر ان کا دل بدل جاتا۔ ایسے منافقین کے متعلق مثال دے کر سمجھایا گیا ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیری رات ہو، بادل کی آواز، گرج، بجلی کی چمک بھی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ کیا کریں گے، اپنے کانوں میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کی وجہ سے ایسے معلوم ہوگا کہ کبھی موت تو نہیں آ جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم مر جائیں گے۔ تو اس خوفناک آواز سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، کہ یہ حالت معلوم ہوتی ہے کہ ابھی ابھی ایسا نہ ہو، یہ اتنی تیز روشنی ہے، بجلی کی اتنی چمک ہے کہ ان کی بینائی ہی نہ چلی جائے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں، کہ اس کی حالت ایسے ہوتی ہے، یکاد عنقریب برقو، ان کو بجلی کی چمک سے کیا لگتا ہے، یقطفو، کہ اچک لی جائے گی، اب سارہم، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی، کہ ان کی بینائی ہی نہ چلی جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کو نظر آنا بند ہو جائے اچانک سے۔ کلما، جب بھی، اغالہم، وہ چمکی ان پر، مشعو فیہ، تو وہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی کہ ذرا سی بجلی کی چمک ہوئی اور کیا روشنی نظر آئی تو انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا، اور جب، أَظْلَمَ، جب اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہیں کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو چھین لیتا، لے لیتا، کیا لے لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی روشنی۔ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے ہر چیز پر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ بجلی کی چمک اور روشنی ہوئی، ہماری بینائی نہ چلی جائے، اب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ چلنے لگتے ہیں جب روشنی نظر آتی ہے، اور
پھر جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، بجلی کی چمک کم ہو جاتی ہے، پھر وہیں کھڑے کے کھڑے رہتے ہیں۔ اس مثال سے سمجھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جس طرح لوگ اندھیری طوفانی بارش میں کبھی چلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، اسی طرح تردد میں پڑے ہوئے ہیں یہ منافقین، کہ کبھی آثار غلبہ اسلام میں نور اسلام کی جھلک دیکھ کر ادھر بڑھنے لگتے ہیں، کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑ جاتے ہیں، حق سے رک جاتے ہیں۔ تو قیامت میں بھی ان منافقین کا یہی حال رہے گا کہ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ نور ملے گا، کسی کو اس سے کم ملے گا، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی وہ روشن ہوگا، کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چلیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور چلیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، ان کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ اور بعض تو ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کو نور بالکل ملے گا ہی نہیں، یا ملے گا تو بجھ جائے گا۔ یہ پورے جو منافق ہوں گے یہ ان کا ہوگا۔ یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، تنبیہ فرما دی، بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ان کی خباثتیں، شرارتیں، منافقانہ رویہ، ہر وقت ہر حال میں وہ ان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت کسی درجے کے منافقین سے مشابہت تو نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں محفوظ رکھے ان سب باتوں سے، ان منافقانہ رویوں سے۔ اللہ ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔